السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، مجھے تو کرلش اورحان سیریز کا 11واں قسط بہت ہی شاندار، جاندار اور لاجواب لگا۔ چاہے وہ فاطمہ خاتون اور کمانڈر فلاویوس کے سینز ہوں، یا دمرحان بے کے سینز ہوں، یا پھر شاہنشاہ بے، اور یا پھر اورحان بے کے ہاتھوں ہیکٹر اور ساروس کے انجام سے لے کر تیمورتاش کے سفیر کا سر قلم کرنے تک، تمام کے تمام مناظر بہت ہی متاثر کن، پرتجسس اور شاندار تھے۔ کیا آپ کو بھی یہ پچھلا قسط میری طرح دلچسپ اور شاندار لگا؟ کمنٹس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ اور جہاں تک اس آنے والے 12ویں قسط کے پہلے ٹریلر کا تعلق ہے، تو اگر اس ٹریلر کی پہلی منظر ہی دیکھ لی جائے تو صاف اندازہ ہو جاتا ہے کہ آنے والی قسط کوئی معمولی قسط نہیں ہوگی، بلکہ یہ اس 11ویں قسط سے بھی بہت شاندار اور سلطنت عثمانیہ کے لیے ایک فیصلہ کن موڑ ثابت ہونے والی قسط ہوگی، کیونکہ منگول گورنر تیمورتاش کے سامنے وہ خون آلود قمیص صرف اس کے چہتے کمانڈر اور قیمتی سفیر کی لاش نہیں ہے، بلکہ سلطان اورحان کی طرف سے کھلا اعلان جنگ ہے، جس کی دور دور تک تیمورتاش کو توقع نہیں تھی۔ غور کیجیے ناظرین، وہ قمیص دیکھ کر تیمورتاش فوراً نہ تو تلوار اٹھاتا ہے، نہ وہ چیختا ہے، بلکہ وہ بس صرف کائی پرچم کے نشان کا مہرہ نقش سے گرا دیتا ہے۔ اور اس کی یہی حرکت ہمیں بتاتی ہے کہ تیمورتاش اور سلطان اورحان کے درمیان اب جنگ صرف میدان تک محدود نہیں ہوگی، بلکہ اب یہ جنگ سرحدوں اور اقتدار کے تصور پر لڑی جائے گی۔ اور اس سے ہمیں یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ تیمورتاش اب سلطان اورحان کو صرف ایک باغی سردار ہی نہیں، بلکہ ایک ایسی طاقت سمجھنے لگا ہے جو اس کی حکمرانی کی جڑیں کاٹ کر اس کو زمین میں دفن کر سکتا ہے۔ دوسری طرف اگر غور کیا جائے تو دیوان میں سلطان اورحان کی تلوار سے ٹپکتا ہوا خون صرف منگول سفیر کی موت نہیں، بلکہ خوف کی سیاست کا مکمل خاتمہ ہے، کیونکہ جب اورحان بے یہ کہتا ہے کہ اب تیمورتاش کی حکمرانی ہماری سرزمین سے ختم ہو چکی ہے، تو ناظرین یہ الفاظ ایک اعلان ہے کہ عثمانی ریاست اب دفاعی نہیں رہی، اب یہ اپنی خود مختاری کا اعلان کر چکی ہے۔ یہ سب دیکھ کر شہزادی اسپورچا کا حیران رہ جانا بھی بہت زیادہ معنی خیز ہے، کیونکہ وہ پہلی بار دیکھ رہی ہے کہ اورحان بے صرف تلوار کا ہی نہیں، بلکہ فیصلے کا بھی سلطان بن چکا ہے۔ آنے والی قسط میں ہمیں صاف دکھائی دے گا کہ یہ اعلان تیمورتاش کو خاموش نہیں کرے گا، بلکہ وہ اپنی پوری وحشت، دہشت اور سفاکیت کے ساتھ عثمانی سرحدوں پر ٹوٹ پڑے گا۔ اور یہی وجہ ہوگی کہ آگے ہمیں منگولوں کے دہشتناک حملے، ترکوں کی جلی ہوئی بستیاں اور وہ خون نظر آئے گا جو سلطان اورحان کے ہر فیصلے کو مزید سخت بناتا جائے گا۔ اب ذرا دمرحان کے منظر پر آ جائیں تو ناظرین، کیونکہ یہ کردار آنے والی قسط میں بہت ہی خطرناک رخ اختیار کرنے والا ہے، اس لیے دمرحان کا سلطان اورحان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنا کہ ہم نہ تو تمہارے عمل کی تائید کرتے ہیں اور نہ ہی تمہاری ریاست کو تسلیم کرتے ہیں، دراصل ایک کلی بغاوت ہے۔ اور یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ ترک قبائل اب دو حصوں میں بٹنے والے ہیں۔ ایک طرف وہ قبائل ہوں گے جو عثمانی پرچم کے نیچے متحد ہوں گے، اور دوسری طرف وہ جو تیمورتاش یا دمرحان بے کی طرح، جو کہ تیمورتاش کا پہلے سے خفیہ اتحادی ہے، اپنی ذاتی اقتدار کے خواب میں اندھے ہو کر ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، شاہنشاہ بے کا منظر بھی یہاں بہت اہم ہو جاتا ہے، کیونکہ جب وہ ہاتھ آگے کر کے بیعت کی بات کرتا ہے تو ہمیں اشارہ دیتا ہے کہ آنے والی قسط میں اندرونی سیاست سب سے بڑا میدان جنگ بنے گی۔ یہ وہ وقت ہوگا جب سرداروں کے دل سامنے آ جائیں گے اور معلوم ہو جائے گا کہ کون وفادار ہے، کون موقع پرست ہے اور کون غدار۔ اسی بیچ فلاویوس کا زخمی ہونا اور پھر ناظرین فاطمہ خاتون کے ہاتھوں میں خنجر کے ساتھ ان دونوں کے غیر متوقع سینز بھی ایک بہت بڑا جذباتی دھچکا ہوگا، کیونکہ ناظرین اگر فاطمہ خاتون کا خنجر فلاویوس کو مارتا ہے، جس کا امکان بظاہر بہت ہی کم ہے، تو پھر وہ صرف ایک شخص کو نہیں مارتا، وہ ایک محبت، ایک دھوکے اور ایک غلط پہچان کو ختم کرتا ہے۔ آنے والی قسط میں یہ منظر ناظرین کو ہلا دے گا، کیونکہ فاطمہ خاتون کی آنکھوں میں آنسو اور ہاتھ میں خنجر یہ بتائے گا کہ عثمانی خاندان اب صرف دشمنوں سے نہیں، بلکہ اپنے دلوں کے زخموں سے بھی لڑ رہا ہے۔ لیکن ناظرین، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے،
کیونکہ فاطمہ خاتون کے خنجر سے فلاویوس کی موت نہیں ہوگی، البتہ تھوڑا بہت زخمی ضرور ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ دعا کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دل برداشتہ ہو کر فاطمہ خاتون خود کو ہی یہ خنجر مار دے۔ دوسری طرف ناظرین، حلیمہ خاتون اور درسن کا وعدہ ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ اس جنگ میں ان کی محبت بھی داؤ پر لگنے والی ہے، اور شاید آنے والے وقت میں یہی وعدہ کسی بڑے سانحے کا پیشخیمہ بنے۔ اور اب ناظرین آتے ہیں اس ٹریلر کے سب سے خوفناک اور سب سے پرتجسس حصے کی طرف۔ تیمورتاش کا سرحدی آبادی پر حملے والا منظر ہمیں صاف بتاتا ہے کہ 12ویں قسط میں خون کی ندیاں بہنے والی ہے، کیونکہ تیمورتاش یہ حملہ محض طاقت دکھانے کے لیے نہیں کرے گا، بلکہ سلطان اورحان کو جھکانے کے لیے کرے گا۔ ناظرین، تیمورتاش کا قبائلی سرداروں سے زبردستی بیعت لینے سے یہ واضح ہو چکا ہے کہ وہ اب منگول طریقے سے حکمرانی کرے گا، جو کہ دہشت اور خوف کے ذریعے ہوگی۔ لیکن اسی کے ساتھ برسا کے مناظر، عوام کا جوش، سرخ عثمانی پرچم اور اس کے ساتھ ساتھ اعلان سلطنت سے یہ بھی اچھی طرح واضح ہو جاتا ہے کہ سلطان اورحان کی طاقت صرف تلوار میں نہیں بلکہ عوام کے دلوں میں ہے۔ جب سلطان اورحان یہ دعا مانگتا ہے کہ اے اللہ، مجھے اور میری نسل کو اپنے راستے سے نہ ہٹانا، تو ناظرین واضح ہو جاتا ہے کہ آنے والی قسط میں اورحان بے کو ایسے فیصلے کرنے ہوں گے جو اسے کبھی سخت، کبھی ظالم اور کبھی تنہا بنا دیں گے، مگر وہ راستہ نہیں چھوڑے گا۔ اس لیے 12ویں قسط میں ہمیں ایک طرف عثمانی ریاست کا باضابطہ ظہور دکھایا جائے گا اور دوسری طرف تیمورتاش کے ساتھ ایک ایسی جنگ کی بنیاد پڑے گی جو صرف میدان میں نہیں ہوگی بلکہ ترک تاریخ کے روح میں لکھی جائے گی۔ یہ قسط ہمیں دکھائے گی کہ سلطان بننا صرف تخت پر بیٹھنا نہیں ہوتا، بلکہ اپنے ہاتھ خون سے رنگ کر بھی عدل کا علم بلند رکھنا ہوتا ہے، اور یہی وہ راستہ ہے جس پر چلتے ہوئے اورحان غازی تاریخ بننے جا رہا ہے۔ ناظرین، اگر یہ سب کچھ آپ کو بھی اسی طرح متجسس کر رہا ہے جیسے میں متجسس ہوں، تو سمجھ لیجئے کہ 12ویں قسط ہمیں صرف ایک کہانی ہی نہیں بلکہ ایک سلطنت کے جنم کی تکلیف دکھانے والی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اس لیے لائک ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو میں، تب تک اللہ نگہبان۔